اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمان لیگل کنسلٹنٹ میں ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ جی بالکل، آج ہم آپ کو پنجاب ٹیننسی ایکٹ کا نہایت اہم ٹاپک بتانے جا رہے ہیں کہ ایجیکٹمنٹ آف ٹیننٹ ایٹ ول۔ مطلب یہ ہے کہ کرایہ دار عارضی یا کرایہ دار تا مرضی کی بے دخلی۔ اب کرایہ دار عارضی یا کرایہ دار تا مرضی کی بے دخلی کیا ہے؟ جی بالکل، سب سے پہلے میں یہ چیز بیان کر دوں کہ پنجاب ٹیننسی ایکٹ واضح طور پہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی کرایہ دار کو بے دخل اس وقت کیا جا سکتا ہے جب اس کے خلاف ڈگری ہوگی اور اس ڈگری کی ایگزیکیوشن کرا کے اس کرایہ دار کو بے دخل کرایا جا سکتا ہے۔ مطلب اس ڈگری کی اجرا میں جا کر کرایہ دار کو بے دخل کرایا جائے۔ اب اس میں کچھ مستثنیات ہیں، وہ کیا ہیں؟ بالکل وہ یہ ہیں کہ اگر جو کرائے کی میعاد ہے وہ ختم ہو چکی ہے، یا جو آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن اکارڈنگ ٹو ڈگری، معاہدہ، کانٹریکٹ یا کسی بھی تحریر کی لفظ یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی وہ ختم ہو چکی ہیں، تو اس صورت میں بھی یہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو سا ہے مکان یا جو سی جگہ ہے اس کو اب بے دخل کرایہ دار کو ہونا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز بڑی ضروری ہے اسی معاملے میں، مستثنیات میں ایک چیز یہ ہے کہ یہ کرایہ دار عارضی یا کرایہ دار تا مرضی پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ مطلب اگر کرایہ دار عارضی یا کرایہ دار تا مرضی ہو تو ایسی صورت میں ہمیں ڈگری کی ایگزیکیوشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو معاہدہ ہے، جو ڈگری ہے یا جو بھی تحریر جس کی بابت کرایہ دار جو تا مرضی یا کرایہ دار عارضی جو سا ہے وہ ہماری زمین کی، مطلب اسے کہتے ہیں زمین پر اپنی سروس پرفارم کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے مطابق اس کا دورانیہ ختم ہو گیا ہوتا ہے، میعاد ختم ہو گئی ہوتی ہے۔ اس صورت میں ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی اور ایگزیکیوشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایجیکٹمنٹ آف ٹیننٹ ایٹ ول بائی نوٹس، کہ ٹیننٹ ایٹ ول یا کرایہ دار عارضی یا کرایہ دار تا مرضی کو نوٹس کے ذریعے کس طرح ایجیکٹ کیا جا سکتا ہے، بے دخل کیا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، اس میں بالکل قانون واضح ہے۔ سب سے پہلے جو پروسیجر میں چیز آتی ہے وہ ہے اپلیکیشن آف لینڈ لارڈ ٹو ریونیو آفیسر۔ جی بالکل، سب سے پہلے جو لینڈ لارڈ ہوتا ہے، لینڈ لارڈ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، لینڈ لارڈ زمینوں کے مالک کو کہتے ہیں، لیکن یہ وہ مالک ہوتا ہے جس نے اپنی زمینیں کرائے پہ دی ہوتی ہیں۔ لینڈ لارڈ اس کو کہتے ہیں جو کرائے کی بابت زمین کا مالک ہوتا ہے۔ تو اگر لینڈ لارڈ اپلیکیشن دیتا ہے ریونیو آفیسر کو، اس کے بعد ریونیو آفیسر جو سا ہے اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ سروس آف نوٹس آف ایجیکٹمنٹ ٹو ٹیننٹ ایٹ ول، تو ریونیو آفیسر جو سا ہے اس ایپلیکیشن پر کرایہ دار عارضی یا کرایہ دار تا مرضی کو نوٹس بھیجے گا۔ اور ایک چیز اس میں بڑی اہم ہے، بیفور اور آفٹر 15 ڈے آف نومبر۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ چیز یہ ہے جی کہ زرعی سال کہ 15 نومبر کے بعد
اطلاع کی تعمیل کرائے دار عارضی یا کرائے دار تا مرضی پر نہیں ہونی چاہیے، یہ قانون کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ تھنگ ہے وہ ہے کنٹینٹس آف نوٹس، کہ جو نوٹس بھیجا جاتا ہے اس کے کنٹینٹس کیا ہوتے ہیں؟ جی بالکل اس کے کنٹینٹس یہ ہوتے ہیں، سب سے پہلے نیم آف لینڈ لارڈ ہوتا ہے، کرائے کی بابت جو زمین کا مالک ہوتا ہے اس کا نام اس میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس میں ڈسکرپشن آف پراپرٹی ہوتی ہے، مطلب تفصیل جائیداد ہوتی ہے۔ جی بالکل تفصیل جائیداد کے بعد اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ ویکیٹنگ آف لینڈ، کہ زمین کو اب ویکینٹ کر دیں، زمین کو خالی کر دیں۔ جی بالکل اس کے بعد جو ایک چیز اس میں بہت اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ اس میں انسٹیٹیوشن آف سیوٹ کا لکھا ہوتا ہے، کہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ ایک تو پہلے نام آ گیا بندے لینڈ لارڈ کا، زمین کی بابت جو مالک ہوتا ہے اس کا نام آ گیا، اس کے بعد ڈسکرپشن آف پراپرٹی آ گئی، اس کے بعد ویکیٹنگ آف لینڈ آ گیا، اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ ہے انسٹیٹیوشن آف سوٹ۔ انسٹیٹیوشن آف سوٹ سے مراد یہ ہے کہ اس میں یہ تحریر کیا جاتا ہے کہ اگر آپ دعویٰ دائر کرنا چاہتے ہیں تو آپ دعویٰ دائر کر سکتے ہیں۔ اس میں واضح طور پہ یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی قسم کا دعویٰ دائر کرنا چاہتے ہیں، کسی قسم کا کلیم کرنا چاہتے ہیں، آپ کا اگر کوئی کلیم ہے تو آپ کر لیں۔ انہوں نے واضح طور پہ لکھ دیا ہوتا ہے، یہ لکھ دیا ہوتا ہے کہ 2 مہینے کے اندر آپ نے کوئی کلیم کرنا ہے، نوٹس آپ کو مل گیا، 2 مہینے کے اندر آپ کلیم کر لیں۔ اس کے بعد اس میں یہ لکھا جاتا ہے، جو اگلی چیز ہے وہ جو لاسٹ مطلب اسے کہتے ہیں میرے نزدیک ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں کمپنسیشن، اس میں یہ لکھا جاتا ہے if the tenant at will wants to claim for compensation، مطلب وہ دعویٰ کسی دعوے کا استحقاق نہیں رکھتا، لیکن اگر وہ کسی معاوضے کا استحقاق رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے وہ کسی معاوضے کا استحقاق رکھتا ہے، he can claim for that compensation، وہ اس کمپنسیشن کا کلیم کر سکتا ہے۔ جی بالکل اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہے ایجیکٹمنٹ بائی ریونیو آفیسر، کہ ریونیو آفیسر کے پروسیجر کس طرح ہوگا ایجیکٹمنٹ کے حوالے سے۔ جی بالکل طریقہ کار جو سا ہے وہ اسی طریقے سے چل رہا ہے کہ پہلے جو نوٹس ہوگا، نوٹس کے بعد نوٹس کے جو ان سے ٹرمز اینڈ کنڈیشن دیکھی جائیں گی کہ آفٹر 15 ڈے آف نومبر کا معاملہ دیکھا جائے گا، پھر نوٹس میں دیکھا جائے گا کہ نوٹس کی کنٹینٹس کیا ہیں، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں کہ کنٹینٹس میں اس طرح ہوتا ہے۔ جی بالکل اس کے بعد کنٹینٹس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہے کہ ایجیکٹمنٹ بائی ریونیو آفیسر، کہ ریونیو آفیسر کس طرح ایجیکٹمنٹ کریں گے، کس طرح بے دخلی کریں گے۔ جی بالکل یہ پوائنٹ بھی بڑا اہم ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے اب ایپلیکیشن آف لینڈ لارڈ، کہ ریونیو آفیسر جو سی لینڈ لارڈ کی اپلیکیشن ہوتی ہے، جو بے دخلی کی اپلیکیشن ہوتی ہے، اس کو اس میں آرڈر کرتے ہیں، حکم نامہ جاری کر دیتے ہیں اس کی اپلیکیشن پہ، بے دخلی کے حکم کو مالک کی درخواست پر دیا جا سکتا ہے۔ بالکل اس کے بعد جو نیکسٹ تھنگ ہے وہ یہ ہے کہ پیمنٹ آف کمپنسیشن، اگر کوئی کسی قسم کا کمپنسیشن کا کلیم کیا گیا ہے تو اس پنجاب ٹیننسی ایکٹ میں اس کمپنسیشن، اس معاوضے کے کلیم کی پیمنٹ کے حوالے سے بھی قواعد و ضوابط فراہم کیے گئے ہیں۔ جی بالکل پیمنٹ آف کمپنسیشن کے بعد ہے سروس آف نوٹس۔ سروس آف نوٹس سے مراد یہ ہے کہ اس حکم کو صرف اس وقت صادر کیا جا سکتا ہے جب ریونیو آفیسر مطمئن ہوتا ہے کہ کرایہ دار عارضی یا کرایہ دار تا مرضی پر اطلاع نامہ کی تعمیل جائز طور پر یا باضابطہ ہو گئی ہے، اس وقت سروس آف نوٹس ہو جاتی ہے۔ بالکل اس کے بعد جو آخری پیرامیٹر ہے آج کے ٹاپک کو سمجھنے کے حوالے سے وہ ہے ایجیکٹمنٹ بائی کورٹ۔ جی بالکل پنجاب ٹیننسی ایکٹ میں قواعد و ضوابط فراہم کیے گئے ہیں کہ ایجیکٹمنٹ بائی کورٹ کے حوالے سے ٹوٹل پروسیجر پرووائڈ کیا گیا ہے کہ کورٹ عدالت
کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ عدالت اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے کرائے دار تا مرضی یا کرائے دار عارضی کو بے دخل کر سکتی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔